چنگیز خان اپنی زندگی کے اندر بار بار کیسے کامیاب ہوا؟ کیا وجہ تھی کہ چنگیز خان کی فوج کئی بڑی سلطنتوں کے مقابلے میں اکثر تعداد میں کم ہونے کے باوجود کامیاب رہتی تھی؟ کیا اس کے پاس کوئی خفیہ ہتھیار تھا یا اس کی کامیابی کا راز کچھ اور تھا؟ آج ہم انہی عوامل پر نظر ڈالیں گے جنہوں نے اسی تاریخ کے نمایاں فوجی رہنماؤں میں شامل کیا۔ چنگیز خان کی پہلی طاقت اس کی تیز رفتار گھوڑ سوار فوج تھی۔ ہر سپاہی گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں مہارت رکھتا تھا۔ لمبے فاصلے کم وقت میں طے کرنا منگول فوج کی ایک نمایاں خصوصیت تھی جس سے وہ اچانک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ دوسرا اہم پہلو منصوبہ بندی تھا۔ کسی بھی مہم سے پہلے راستوں، موسم، پانی کے ذرائع اور دشمن کی طاقت کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جاتی۔ اس طرح فوج میدان جنگ میں بہتر تیاری کے ساتھ پہنچتی تھی۔ چنگیز خان اپنے سپہ سالاروں کو بھی واضح ذمہ داریاں دیتا تھا۔ مختلف دستے ایک دوسرے سے ہم آہنگ رہتے جس سے بڑے علاقے میں بھی کارروائیاں مؤثر طریقے سے چلتی رہیں۔ اس کی فوج بعض اوقات دھوکہ دینے والی حکمت عملی بھی استعمال کرتی تھی۔ مثال کے طور پر کبھی پیچھے ہٹنے کا تاثر دیا جاتا اور جب مخالف تعاقب میں آگے بڑھتا تو منگول دستے مناسب موقع پر پلٹ کر حملہ کرتے۔ تاریخ اس حربے کا کئی بار ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ فوج میں نظم و ضبط کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ حکم کی پابندی، تیز رفتار نقل و حمل اور باہمی تعاون نے منگول لشکر کو ایک مضبوط قوت بنا دیا تھا۔ یہ تمام عوامل مل کر چنگیز خان کی کامیابیوں میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ اگرچہ ہر جنگ کے نتائج مختلف حالات اور فیصلوں سے بھی متاثر ہوتے تھے، چنگیز خان صرف ایک فاتح نہیں تھا بلکہ ایک ایسا حکمران بھی تھا جس نے اپنی سلطنت کے لیے قوانین بنائے، انتظامی نظام قائم کیا اور مختلف علاقوں کو ایک وسیع سلطنت کے تحت منظم کرنے کی کوشش کی۔ اگلے حصے میں ہم چنگیز خان کی ذاتی زندگی، اس کی قیادت، اس کے قوانین، خاندان اور حکمرانی کے انداز کے بارے میں جانیں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ وہ صرف میدان جنگ ہی میں نہیں بلکہ سلطنت چلانے میں بھی کیسا رہنما تھا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور اچھا سا کمنٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ بیسٹ آف لک۔